الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد کافی دنوں سے میں بیمار ہوں، سخت بخار اور گلے کی خرابی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ کوئی دوست میری جگہ پر آج خطبہ جمعہ دے، لیکن کوئی دوست ساتھی مل نہ سکا۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں تھوڑے سے وقت کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش خدمت کروں گا۔ ایک دو دن کے بعد غالباً شاید کل ہی رات ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، تو یہ 10 دن بڑے مبارک دن ہیں۔ تو میں اپنی بات کا آغاز وہیں سے کروں گا جہاں میں نے اپنی بات کو پچھلے خطبہ میں چھوڑا تھا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے اس گھر کی تعمیر کروائی جس گھر کا بانی اللہ نے ابراہیم کو بنایا تھا۔ اس کعبے کو آباد اپنے حبیب کے ذریعے کرا کر قیامت تک کے لیے اس کی حرمت کو قائم کر دیا۔ تو دنیا میں جو کام بھی اخلاص کے ساتھ کیا جائے، دل کی ارادت، عقیدت اور محبت کے ساتھ کیا جائے،
ہر قسم کی ریاکاری کے جذبے سے پاک ہو کر کیا جائے، اس میں اس کام کے کرنے میں کوئی بیمار جذبہ شامل نہ ہو، کوئی منفعت مقصود نہ ہو، کوئی نفع مطلوب نہ ہو، کوئی دنیا کی غرض نہ ہو، وہ اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ کی ذات اس جنگل میں بھی وہ رونق لگا دیتی ہے اور اس کام کو اپنی بارگاہ میں عزت اور قبولیت کا وہ درجہ دیتی ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ جا کر کعبۃ اللہ کی رونق کو دیکھ سکتا ہے کہ جب بنانے والے نے بنایا تھا تو وہاں اینٹ کی 4 دیواری کے سوا اس کعبہ کے گرد کچھ نہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 دیواری بنائی ہے یہ صرف 4 دیواریں تھیں، اس کے اوپر چھت بھی نہ تھی، اور 4 دیواریں کھڑی کر دیں، لیکن جب وہ بنا رہے تھے یا جب انہوں نے بنا لیا تو اس کے بعد ان کی دعائیں جو ہیں پہلے پارے کے آخر میں سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ترجمہ کروں گا، اور اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے ہاں مقبول کیا چیز ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے یا کر کے فارغ ہو گئے، بے ترتیب ان کی دعائیں ہیں، میں ان کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی دعا یہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یہ بظاہر کام بڑا ہے یا چھوٹا، تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کو تو قبول کر لینا۔ 3 قسم کے غرور ہیں جو انسان میں آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایک اختیار کی وجہ سے، ایک دولت کی وجہ سے، ایک ذات کی وجہ سے، اور ایک تقوی کی وجہ سے۔ جب اللہ کسی کو اختیار دیتا ہے تو اختیار تنہا نہیں، اپنے ساتھ غرور بھی لے کے آتا ہے۔ جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو دولت بھی فتنوں سمیت آتی ہے، اکیلی نہیں آتی۔ اور ذات پات کا جو بت ہے یہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے، اور اس کے آگے تقوی جو ہے نا، تقوی نیکی، شیطان گھات لگائے بیٹھا ہے متقی کے دائیں بائیں کہ میں اس کے ذہن میں یہ بات ڈالوں کہ تو بڑا پرہیزگار ہے، بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا نمازی ہے تو۔ شیطان بار بار یہ نیک آدمی پہ حملے کرتا ہے، اور قرآن مجید نے ان سب کے انجام کو بیان کر دیا کہ اگر اختیار کا تکبر آیا تو فرعون کا واقعہ پڑھ لو، اگر دولت کا غرور آیا تو قارون کا واقعہ پڑھ لو، اور اگر جنس کا، ذات کا اور تقوی کا غرور دیکھنا ہو تو ابلیس کا حشر دیکھ لو۔ ابلیس کے اندر بیک وقت یہ 2 غرور آئے تھے، ایک تو اس نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، یہ بھی تو ایک ذات ہے نا، ذات کی بنیاد پر اس نے یہ تکبر کیا ہے نا کہ میں بڑا یہ چھوٹا، آدم چھوٹا میں بڑا، میرا اصل بڑا، میری جنس بڑی، میری بنیاد بڑی، اور اس کی بنیاد چھوٹی، یہ مٹی سے میں آگ سے، ایک اور ایک میں، اور وہ تھا کون؟ وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ایک نیک جن تھا، بس اللہ کے حکم سے بگڑ گیا کس بات پر کہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو ابلیس کے اندر تقوی کا غرور بھی آیا تھا، اور تقوی کے غرور کی وجہ سے جتنا ذلیل ابلیس ہوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو
اس لیے یہ پیغام ہے نیکوکار لوگوں کے لیے کہ جب بھی تم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو تو اپنے دل ہی دل میں یہ نہ سمجھو، یہ گمان نہ کرو کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اور کوئی نہیں کر رہا، میں نیکی میں آگے ہوں، میرا کوئی مقابل نہیں، بلکہ نیکی کا کام کرتے وقت یہ جذبہ پیدا ہو، الہی کہیں اس نیکی میں کوئی عیب نہ رہ جائے، اس نیکی میں کوئی نقص نہ رہ جائے، اس نیکی میں کوئی کمی نہ رہ جائے، یا اللہ اگر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمزوری رہ جائے تو ان کمزوریوں کے باوجود بھی خدایا میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور یاد رہے سب سے خطرناک تکبر، گھمنڈ اور غرور نیکی کا ہوتا ہے، یہ آدمی کو سمجھ نہیں آنے دیتا، یہ آدمی کو سمجھ نہیں آنے دیتا۔ آج ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی تہجد کی نماز پڑھ لے تو سارا دن بازاروں میں بیان کرتا ہے کہ بھئی تم رات کو اٹھے تھے، رات کو جاگے تھے، میں اتنے بجے اٹھا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، یہ شیطانی وسوسے اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا کام ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کر کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ جو خدمت چھوٹی سی ہے اپنی بارگاہ میں سے قبول کر لینا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل ہے چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، نیت یہ رکھیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور یا اللہ اس کو تو قبول کر لینا، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں اس قابل بن جاؤں کہ میرا ہر عمل قبول ہو جائے۔ اور دوسری دعا یہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اپنا مطیع بندہ بنا لینا۔ یہ دیکھو عجز، حالانکہ پیچھے تاریخ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ دعا کرتے وقت وہ 100 سال سے زیادہ عمر کے نظر آتے ہیں، یا 100 سال کے قریب کے نظر آتے ہیں، یعنی 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، آگے 12-14 سال کی عمر ان کی نظر آتی جب کعبہ بنا رہے ہیں، تو 100 سال کی عمر نظر آتی ہے، تو 20 سال کی عمر میں تقریباً یہ اس دعوت کے میدان میں نکلے ہیں۔ 80 سال گزر گئے، اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھاتے، کبھی آگ میں جاتے، کبھی بت توڑتے، کبھی ہجرت کرتے، کبھی کینان جاتے، کبھی مصر جاتے، کبھی حجاز آتے، کبھی کہیں دعوت کا مرکز قائم کرتے، کہیں کچھ دکھ اٹھاتے 80 سال کے لگ بھگ گزر گئے، تو اب کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں اپنا مطیع بندہ بنا لینا، ہمیں اپنا مسلمان بندہ بنا لینا۔ دیکھو نبی کی ذات میں سبق کتنا ہے۔ اس مضمون کے اختتام پر اللہ کی ذات فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے طریقے کو وہی چھوڑ سکتا ہے جو دنیا کا بے وقوف آدمی ہے۔ ابراہیم کے طریقے کو جو چھوڑتا ہے وہ دنیا کا سفی، بے وقوف، احمق، نادان آدمی ہے، اس سے بڑا کوئی نادان نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں کیا سبق ہے اس دعا میں کہ بھئی آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی مشقت، آپ کا انفاق، آپ کا خرچ، آپ کی محنت دین کے بارے میں جس درجے پر بھی پہنچ جائے، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کامل ہو گیا ہوں، حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور اسی جگہ پر ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے میرے ابراہیم میں نے تجھے دنیا کا امام بنا دیا۔ اور یہ پیغام اللہ نے ابراہیم کو دے دیا کہ دنیا کی امامت، کیا مطلب؟ اب دنیا میں جہاں بھی کوئی نبی آئے گا تیری نسل سے ہوگا۔ اسحاق اور اسماعیل دو بیٹے، جتنے بھی نبی آئے بنی اسرائیل کے وہ اسحاق کی نسل سے آئے، اور اللہ کے نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے۔
اور آپ پر سلسلہ نبوت تمام اور ختم کر دیا گیا، اور یہ پیشوائی اور امامت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس امامت اور پیشوائی کے منصب کے ملنے کے بعد ابراہیم کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے پکا مسلمان بنا دینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم نیکی کرتے 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 جہاں بھی پہنچ جاؤ عجز تمہارا فخر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پتہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، وبیدی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، شعیب، یونس، داؤد میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، ولا فخر، مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں، وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھوں گا، اس پہ بھی مجھے فخر نہیں، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا سَقَطُوا، جب سب نبی چپ ہو جائیں گے میں خطیب بن کے اللہ کی بارگاہ میں کلام کروں گا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ اور مجھے فخر کس بات پر ہے؟ العجز فخری والفقر فخری، محمد کو اپنی فقیری اور عاجزی پہ فخر ہے، مجھے اپنی عاجزی پہ، جو سجدہ میرا اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے مجھے اس پہ فخر ہے۔ تو ایک اعلیٰ درجے کا مومن تو اپنی عجز پہ فخر کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اب بھی کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دینا، اور ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا اللہ میری نسل سے بھی ایک مسلمان امت پیدا کرنا، میری نسل سے۔ اس سے بھی پیغام ملتا ہے کہ ایک کامل اکمل مسلمان، اللہ کا مقرب، اللہ کا مطلوب انسان، اس کی یہ عادت ہو کہ اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ اپنی نسل کے لیے دعا کرے۔ حضور جب بھی دعا کرتے کہتے ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو معاف کر دے، ہماری اولادوں کی اولادوں کو معاف کر دے۔ آپ اپنے لیے، اولاد کے لیے، اولادوں کی اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے دعا کرتے۔ اور قرآن مجید نے ایک دعا سکھائی ہے سورہ فرقان میں، اے مومنو جب بھی تم دعا کرو کیا کرو؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو ایسا دیندار بنا کہ میں ان کی دینداری کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور مومن کی خوبی ہے کہ جب اپنی بیوی کو نیکوکار پاتا ہے، اپنی اولاد کو نیکوکار پاتا ہے تو اس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ ایک مومن جب اپنی اولاد کو نیکوکار دیکھتا ہے، پابند صوم و صلاۃ دیکھتا ہے، دین پابند، دین پسند دیکھتا ہے، اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اولادوں کے لیے دعا کرنا، ان کی خیر مانگنا، ان کی نسلوں کے لیے ایمان طلب کرنا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو نیک بنانا، میرے پوتے کو دیندار بنانا، میرے پوتوں کو نیک بنانا۔ یہ بھی ایک مومن کی کیا ہے شان، وہ اپنی اولاد کو صرف دنیا نہیں سکھاتا، دنیا کے گر نہیں بتاتا، صرف دولت کمانے کے ہنر نہیں سکھاتا، ناپ تول کی مہارتیں ہی نہیں سکھاتا، اور معیشت کے گر ہی نہیں صرف بتاتا، بڑے بڑے محلات کھڑے کرنے کے طریقے ہی صرف نہیں بتاتا، دنیا کی فکر معاش کے ساتھ، دنیا کی معاش کمانے کے ساتھ ساتھ اسے اس کی آخرت کی بات بھی سمجھاتا ہے، اسے اس کی قبر بھی یاد دلاتا ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو
اپنی بیویوں کو اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچانا تمہارے ذمے ہے. یہ ہمارے ذمے ہے کہ میں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو بتاؤں کہ دوزخ کیا ہے، حشر کیا ہے، حساب کیا ہے، جواب دہی کیا ہے، میزان کیا ہے، صراط کیا ہے، قبر کیا ہے، اس کی تاریکی کیا ہے، اس کے سوال کیا ہے، اس کی وحشت کیا ہے، اللہ کی بارگاہ کا جلال کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے، وہ کتنا بڑا ملک، کتنا بڑا قدوس، کتنا بڑا جبروت، کتنا بڑا قہار، کتنا بڑا جبار ہے. یہ بتانا ایک باپ کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کو یہ بتا کر جائے. اور یہ ذمہ داری ہم میں کتنے مسلمان پورا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کیا کہہ رہی ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. اور یا اللہ ہماری اولاد سے ایک ایسی امت اٹھا مسلمۃ لک. اور وہ کون سی امت ہے؟ وہ یہ امت ہے. اللہ نے ابراہیم کی اولاد سے یہ امت اٹھائی ہے. یہ ابراہیم کی، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور ہم سب کے سب محمد عربی کے روحانی بیٹے ہیں. اس نسبت سے یہ امت مسلمہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اور حضور فرمایا کرتے تھے میں دعائے ابراہیم ہوں، میں نوید مسیحا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں جو تعمیر کعبہ کے وقت میرے باپ ابراہیم نے کی تھی. اور یہ میرے اصحاب ابراہیم کی دعا ہے کہ امت مسلمہ جو ابراہیم نے کہا تھا میری اولاد سے بنا، اللہ نے ان لوگوں کو اولاد ابراہیم سے امت مسلمہ بنایا ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ کمال جملہ ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ حج کرنے کے طریقے بتا. اچھا جی، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، ابھی تو 4 دیواری بنائی اور وہ بھی ویرانے میں، اور گرد و پیش سیاہ پہاڑ. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ بڑے پرانے گئے 70 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، انہوں نے جس حالت میں کعبے کو دیکھا ہے وہ تو حیران ہوں گے. اب جائیں تو حیران ہو جائیں گے کہ پہاڑوں کے اندر پھنسا ہوا تھا کعبہ. اب تو بہت پیچھے ہٹ گئے نا پہاڑ، سیاہ پہاڑ اور بیچ میں پھنسی ہوئی ایک چھوٹی سی 4 دیواری، کوئی کچھ نہیں ہے، جنگل بیابان. لیکن پیغمبر کی بصیرت، پیغمبر کا علم جو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ علم دیکھ رہا تھا. ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اس گھر کے طواف کرنے کے مناسک بھی سکھا دے. اب ابراہیم کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ تو کہہ رہا ہے اس کعبے کو پاک کر دو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کر دو. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دو. پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں یا جھاڑو دو، صفائی کرو، نہیں. قیامت تک اس گھر کے اندر کوئی بت پوجا نہ جائے. یہ اللہ نے پھبتی کسی ہے اہل مکہ پر. اے اولاد ابراہیم کہلانے والوں، کعبے کے پاسبان کہلانے والوں، کعبے کے متولی بننے والوں، ابراہیم و اسماعیل کی نسل پہ فخر کرنے والوں، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارے باپ نے اس گھر کو بنایا تھا اللہ کے نام پر، اور انہوں نے اسے پاک کیا تھا غیر اللہ کی آمیزش سے، اور تم نے ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کے اندر 360 بتوں کو لٹکا کر شرک کا گھر بنا دیا. تمہیں شرم آنی چاہیے. ابراہیم ان کو پاک کر دو.
یہاں رکوع کرنے والے آئیں گے، سجدہ کرنے والے آئیں گے، طواف کرنے والے آئیں گے۔ ابراہیم کے دل میں سوال پیدا ہوا الہی یہ کیسے ممکن ہے کہ راستے بھی بڑے زگ زیگ اور ٹیڑھے، عرب کے راستے، وسطی عرب کے راستے جہاں ریت ہی ریت اور لک و دک صحراؤں کے لمبے سلسلے اور سیاہ پہاڑ، نہ کوئی آبشاریں، نہ ندیاں، نہ نہریں، نہ چشمے، نہ راستے، نہ سبزے، نہ چراگاہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یا اللہ ان ویرانوں میں کعبے کا طواف کرنے کون آئے گا؟ یا رکوع کرنے کون آئے گا؟ یہ سوال ابراہیم کے دل میں پیدا ہوا۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، اور قرآن مجید میں بھی سورہ حج میں اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ جو کعبے کے سامنے ہے۔ ابراہیم چڑھے اور آواز دی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وَأَذِّن، ابراہیم اعلان کرو حج کا تم لوگوں میں، یاتوک رجالاً، یہ میرے ذمے ہے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم آواز دے دینا تیرا کام، پوری کائنات سے انسانوں کو اٹھا لانا تیرے خدا کا کام ہے۔ اور کبھی وہاں حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں دیکھو تو صحیح، سمندروں کے سینے چیرتے ہوئے، فضاؤں کے سینے چیرتے ہوئے جہاز سعودی عرب میں پہنچ رہے ہیں، اور محبت کے سمندر موجزن ہوتے ہیں، اور بے قراری آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ اور ایک تو زمانہ تھا، اب تو ہوائی سفر نے سفر آسان کر دیے، بحری جہازوں نے سفر آسان کر دیے۔ جب لوگ پیادہ جایا کرتے تھے، سواریوں کی قبریں جھکا دیا کرتے تھے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ آج سے 200 سال پہلے، لگ بھگ 200 سال پہلے، سید اسماعیل شہید کا زمانہ ہے۔ 1831 میں ان کا یوم شہادت ہے تقریباً۔ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ تحریک مجاہدین بر صغیر کے اندر اٹھی، جن کے آج جن کی قبر بالا کوٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ سید اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے، مشرق بعید، ہماری اس سامنے مشرق بعید کے علماء نے فتویٰ دیا کہ کشتیوں پر بحیرہ عرب میں بڑے حادثے ہوتے ہیں، اور حجاج کرام مچھلیوں کے پیٹوں میں چلے جاتے ہیں، سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اگر مشرق بعید کے لوگ حج نہ بھی کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مشرق بعید کے علماء نے فتویٰ دیا کچھ لوگوں نے۔ سید اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، تحریک مجاہدین، انہوں نے اس فتوے کی مخالفت کی، اور بہت سارے جہاز جاتے اور راستے میں ڈوب جاتے۔ ایسے واقعات ہوتے تھے، چونکہ بحیرہ عرب کے اندر بھی پہاڑی سلسلہ موجود ہے، پانی کے اندر بھی۔ اگر یمن سے پیچھے رہو یا آگے گزرو صنعاء کی بندرگاہ سے، بڑے پہاڑ ہیں جو بحری لوگ سفر کر کے آئے وہ دیکھتے ہیں۔ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فتوے کی مخالفت کی اور ایک قافلہ تیار کیا، 500 افراد کا، جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ان کی اپنی، اور یہ قافلہ لے کر چلے، اور چلے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کی ذات سچی ہے، اس کا حبیب سچا ہے، اس کا دین سچا ہے۔ حج ایک اسلامی رکن ہے، اسے کبھی معطل نہیں کیا جا سکتا۔ کشتیوں پہ چلے، بحیرہ عرب کی لہروں اور موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے چلے۔ دعوت و عزیمت، ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، دعوت و عزیمت۔ اس میں سید اسماعیل شہید کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یمن کے پاس بحیرہ عرب کے اندر ہماری کشتی 2 ماہ تک ایک پہاڑ کے گرد گھومتی رہی،
اور ہم اپنی راستہ بھول چکے تھے. 2 ماہ تک 60 دن تک ان کی کشتی ایک پہاڑی کے گرد گھومتی رہی اور راستہ گم ہو گئی. 2 سال کے اندر سید اسماعیل شہید اپنا حج کا سفر 500 افراد کے ساتھ پورا کر کے واپس ہندوستان کے اندر پہنچے. 2 سال کے اندر. تو یہ جواب تھا ابراہیم کی دعا کا کہ اے ابراہیم تم آواز لگا دو یا تو کا رجالن والا کل فج عمیق. یہ تیرا کام ہے کشتیوں کے ذریعے، اونٹنیوں کے ذریعے، بڑی بڑی کمزور سواریوں کے ذریعے اور مشکل حالات میں لوگوں کو کھینچ کر کعبے کا طواف کروانا تیرے خدا کا کام ہے. اگر یقین نہیں آتا تو اس کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا. وآخر دعوانا